الأنبياء والرسل اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورہ النور کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 58 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے قبل اس سورہ کے ابتدائی حصے میں واقعہ افک کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور اس انتہائی اہم اور مشکل دور سے متعلق مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ جب اس قسم کے حالات خدا نخواستہ پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اور اہل ایمان کا سنی سنائی باتوں پر رد عمل کس قسم کا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت قائم رہے، عزتیں محفوظ رہیں، کردار سلامت رہیں، اس کو یقینی بنانے کے لیے معاشرتی زندگی کے کچھ اصولوں سے متعلق احکام و مسائل عطا کیے گئے. گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا. خواتین کے لیے محرم رشتہ داروں کی تفصیل ذکر ہوئی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عصمتوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا.
سورہ کے آیت نمبر 34 تک تقریباً یہ مسائل ذکر ہوئے، اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی حقانیت، ربوبیت، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ اسی کے ضمن میں لوگوں کی 3 اقسام بیان ہوئیں۔ اہل ایمان کے لیے مثال کے ذریعے ایک انتہائی روشن چراغ جو بڑے بہترین صاف ستھرے فانوس میں تاخچے میں پڑا ہو، وہ بیان کر کے اہل ایمان کے نفع بخش ہونے اور ان کے ایمان کا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کی بھی تفصیل ذکر ہوئی۔ کفار اور مشرکین کے لیے بھی مثال بیان ہوئی کہ سمندر کے اندھیروں میں رات کے اندھیرے اور موج در موج اندھیرے جب جمع ہو جائیں تو جہاں ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اس طرح اہل کفر کو خیر کی کوئی بات سجھائی نہیں دیتی۔ اور پھر منافقین کا تذکرہ بھی ہوا کہ کس طرح یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دنیاوی مفادات کے لیے تو آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جہاں قربانی پیش کرنی پڑے، اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے، وہاں یہ کھسک جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کس قسم کی وعید ہے، تفصیلاً اس پر تذکرہ ہو۔ اور اہل ایمان کو اس جانب توجہ دلائی گئی کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اب ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہیں۔ اور کامیابی کا رستہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے سرنڈر کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور زمین میں جانشین بنائیں گے اور دین کو حکمرانی اور اقتدار نصیب کریں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کافروں کے ظاہری ترقی سے اور مادی وسائل سے مرعوب مت ہو کہ وہ تمہیں زمین میں عاجز کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تمہیں غالب کرے گا تو تمہیں کوئی اور عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ آیت نمبر 57 تک، 35 سے لے کر 57 تک ایک احاطہ کر دیا گیا کہ جہاں مسلمان معاشرے کی پاکیزگی، طہارت اور اہم اصولوں کے متعلق توجہ دلائی جا رہی ہے، وہاں یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر مختلف طبقات اور ان کے کردار کیا ہے، اور اس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آتے ہیں، ہم سنتے ہیں، وہ ہمارے علم میں لائے جاتے ہیں، تو رد عمل کے طور پر ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ ہم اہل ایمان کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ مجھے وہ فیصلہ یا وہ حکم اپنے نفس کے اندر اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، ہر صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی سوچ رکھتا ہوں، یا ایک باغیانہ سوچ آتی ہے کہ ہم دین کی پابندی کیوں کریں، یہ فرسودہ نظام ہے، یا تیسری کیٹیگری کہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوگا، جو اچھا لگے گا اس پر عمل کریں گے اور جو بھاری لگے گا، مشکل لگے گا، اس کو چھوڑ دیں گے، کوشش ہی نہیں کریں گے، پہلے سے اپنے ہاں کچھ عذر تراش کر رکھیں گے
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اس حکم سے کیسے بچ سکتے. تو لوگوں کے ہاں بہت سارے عذر تراشے گئے. آپ نیکی کے مختلف کاموں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتے. توجہ دلائی جائے تو عذر فوری طور پر نکل آتا ہے. عمومی عذر کیا ہے؟ نماز پڑھو بھائی. ہاں جی آ رہے ہیں، بس آپ چلے ہم آ رہے. پتہ ہے نہیں جانا، یہ عذر تراش کے. میں نے لائسنس دیا اپنے آپ کو کہ میں نہ بھی جاؤں تو خیر، میرا لباس ٹھیک نہیں. یعنی انسان کہے کہ ایک بندہ نماز نہ پڑھے، اس کے مستضاد پورا دن وہ ایسے لباس میں گزار دے جس کی طہارت اور پاکیزگی کے متعلق وہ مشکوک ہے کہ یہ پاکیزہ نہیں. آپ لوگوں کو کہیں خیر کے فلاں کام میں آگے بڑھو، تو کہے گا نہیں، ہم نے اس طرح کے کام کرنے والوں کو بڑا دیکھا ہوا ہے. داڑھی رکھنے والے ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتے. بہت ساری بچیاں اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنی ہے ہم نے، یہ چھوڑیں جی، حجاب والی بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کیا کرتی. تو گویا ہم نے اپنے بد اعمالیوں کے لیے اپنے ہاں عذر تلاش کیے ہوئے. اگر کوئی اسلامی تشخص اختیار کر کے اس کے باوجود کسی بشری تقاضے کے تحت شیطان کے وسوسے میں آ کر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے غلط کام کو غلطی کہا جائے. لیکن اس کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا استخفاف، اس کو ہلکا جاننا، اس کا تمسخر اڑانا، اس پر عمل نہ کرنے کے لیے توجیہ گھڑنا، یہ اس سے بڑا گناہ. اگر کوئی اسلامی تشخص کے ساتھ برا کام کر رہا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسلامی تشخص کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤں، تاکہ معاشرے میں اگر دینی تشخص والی کوئی بری مثال موجود ہے تو دینی تشخص والی اچھی مثال بھی تو موجود ہو. یہ دینی تشخص والی اچھی مثال کس نے پیش کرنی؟ کیا میں اور آپ اپنے اس فرض سے منہ موڑ سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے جہاں یہ احکام و مسائل دیے، وہاں ان کیٹیگریز کو بیان کر کے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ احکام و مسائل جب تمہیں دیے جاتے ہیں کہ معاشرتی زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے، دین زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. صرف نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوگا جب تک اپنی غمیاں اور خوشیاں، اپنے لین دین، اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، اپنے گھروں کے اندر کی زندگی اور گھروں کے باہر کے معاملات سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں. اب آیت نمبر 57 پر اس موضوع کو ختم کر کے 58 سے پھر کچھ معاشرتی احکامات کو شروع کیا جا رہا. اس سے قبل باہر سے آنے والے شخص کے لیے گھر میں داخل ہونے اور غیر محرم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کے احکام و مسائل گزر چکے. یہ آیت نمبر 58 گھر والوں کے لیے گھر میں داخل ہونے کی اور خاص طور پہ گھروں کے اندر پھر جو کمرے ہیں، جو پرائیویسی والی جگہ ہیں، ان سے متعلق جو لوگ گھر میں، گھر والے افراد بار بار آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کمروں میں آتے جاتے ہیں، اپنے ہی گھر میں اندر آتے جاتے ہیں، اس سے متعلق احکام و مسائل دیے جا رہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت طلب کریں وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک بنے، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، یعنی چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں. منکم ثلاث مرات، تم میں سے 3 مرتبہ، یہ 3 اوقات ہیں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو ظہر کے وقت، یعنی ظہر کی نماز کے بعد جو قیلولہ کا، آرام کا کچھ وقت ہوتا. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد.
ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت تمہارے لیے عورا کے ہیں، چھپانے کے ہیں یا چھپنے کے ہیں. یعنی یہ تین وقت ایسے ہیں جس میں بندہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کے سامنے نہیں جاتا. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، یعنی تمہارے گھروں میں آنے والے جو غلام لونڈیاں ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں، کہ وہ ان اوقات کے علاوہ گھروں کے اندر آئے جائیں، کیونکہ ان کا گھروں کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم میں سے بعض بعض کے اوپر بار بار طواف کرتے ہیں، یعنی بار بار اندر آتے جاتے ہیں. ضرورت ہے گھروں کے اندر داخل ہونے کی، کام کاج کی، بچوں کے گھروں کے اندر فریلی موو کرنے کی. تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اس طرح اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والے اور حکمت والے. اس آیہ مبارکہ کے اندر چند ضروری احکامات دیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ گھروں کے اندر آنے جانے والے ہیں، اور اس دور میں چونکہ غلام اور لونڈی کا تصور موجود تھا، تو غلام اور لونڈی کا اپنے آقا سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح خاتون کا اپنے غلام یا لونڈی سے پردہ نہیں. غلام سے اس حد تک کہ اس کے سامنے جسم کا باقی سارا حصہ چھپا رہے گا، سر کے بال اور پاؤں ٹخنے تک جو ہے وہ کھلے رکھ سکتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام حضرت فاطمہ کو تحفے میں دیا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک چادر تھی، یعنی پورا بڑا جلباب تھا. اگر وہ سر پر لیتی تھی تو پاؤں ظاہر ہوتے تھے، اور پاؤں پر کرتی تھی تو سر کے بال کھلے رہ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے والد اور تمہارے غلام کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں. یہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیں، غلام اور گھریلو ملازم ایک نہیں ہے. غلام اور گھریلو ملازم ان کا حکم ایک نہیں ہے، اور اسی طرح لونڈی اور گھریلو ملازمہ کا حکم ایک نہیں ہے. گھریلو ملازم اور گھریلو ملازمہ آزاد ہیں، اور ان پر احکامات آزاد مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے ہی لگیں گے. بعض لوگوں کو بڑی شدید غلطی لگی ہے، اور ان کی تعداد بہت محدود ہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج کل کے زمانے میں گھریلو ملازمہ اور خادمین کی کے احکام و مسائل کے لیے وہی کیفیت ہے جو غلام اور لونڈی کی. ہرگز ایسا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ خواہ اپنے گھر کے ہوں یا آس پڑوس محلے میں سے کسی اور کے گھر کے ہوں، چھوٹا بچہ گھروں میں آ جا سکتا ہے، جس طرح محلے داری میں بچے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. تو فرمایا ان کو بھی 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی ہوگی. ایک فجر سے قبل، ایک ظہر کے بعد یعنی عصر تک، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد. عمومی طور پر اس سے علماء نے یہ قاعدہ بھی نکالا ہے کہ ان اوقات میں کسی کی ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ وہ خود سے آپ کو بلائے، یا آپ کو پتا ہو کہ وہ اس وقت جانے پر ناراض نہیں ہوگا اور آپ کو اجازت دے اندر آنے کی، یا یہ کہ اس وقت کوئی ایمرجنسی ہو کہ جس میں اس وقت جانا یا رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہو. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں گھر کے اندر رہنے والے افراد کو بھی ایک دوسرے سے اجازت طلب کرنی پڑے گی. اس میں فرمایا کہ یہ 3 اوقات کے بعد تم میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس آؤ جاؤ. یعنی ان اوقات کے علاوہ اگر کوئی اپنے کمرے میں یا کسی جگہ پر یا گھر کے اندر کسی ایسی کیفیت میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے جو نامناسب ہے، تو اس کا گناہ پھر بیٹھنے والے پر، کیونکہ گھر کے اندر کام کاج کے لیے اور آنے جانے والوں نے تو آنا ہے.
اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر گھر کے افراد کو دوسرے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بھی اجازت طلب کرنی پڑے. اگر کمرے کا دروازہ بند ہے تو اجازت لینا، باقاعدہ دستک دینا اور اجازت طلب کرنا. اور بعض مفسرین نے 3 مرات سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ اجازت طلب کرنا بھی 3 مرتبہ ہی ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح باہر سے آنے والے کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو، نہ ملے تو واپس لوٹ جائے. اسی طرح گھر کے اندر کے افراد اگر کسی دوسرے کمرے میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی اور ہے تو وہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اجازت لیں، اگر اجازت ملے تو داخل ہو، وگرنہ 3 مرتبہ سے زائد کھڑا ہو کر مسلسل دروازہ بجانا یہ کوئی درست بات نہیں ہوگی، یہ غیر اخلاقی بات ہوگی. فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے یہ بچے بھی بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں گے جیسے ان سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ اس طرح تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے. اب فرمایا جو بچے بالغ ہو جائیں وہ بالغ مردوں کے حکم میں داخل ہو گئے. اب جس طرح نامحرم مرد اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرتا تھا، اس بچے کو بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنی پڑے. مثلا کوئی بچہ محلے میں چھوٹا تھا، آپ کے گھروں میں آتا جاتا تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا، اب وہ بلوغت کو پہنچ گیا، مثلا اس کی عمر 12 13 14 سال کے قریب، اور وہ اسی پرانی کیفیت میں گھر میں آتا جاتا ہے. جب اس پر بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں اب وہ گھر کے اندر اس طرح نہیں آ سکتا جس طرح وہ پہلے آتا تھا. اس معاملے میں سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. وہ اپنے بالغ ہونے والے بچے اور بچیوں کو یہ احکام و مسائل سکھائیں کہ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ اس طرح بغیر اجازت لیے ساتھ پڑوس میں دوست کے گھر ایسے ہی نہیں گھس سکتے. اسی طرح نئے بالغ ہونے والے بچے بچیوں کو یہ سمجھانا کہ جس طرح آپ پہلے کچھ بڑوں سے مصافحہ کر لیتے تھے، آس پڑوس میں، دوست احباب میں، ماں باپ کے دوست احباب میں، بچے ہیں بھائی صاحب بیٹھ جائے نا، کیوں آگے آ رہے؟ اگر آگے دیکھیں میں بڑی دفعہ تنبیہ کر چکا ہوں، اب میں باضابطہ طور پر یہ بات کہوں، کوئی ناراض نہ ہو اس بات. اگر آگے آنے کی آپ کو دل کرتا ہے تو پہلے کیوں نہیں آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی بندہ آئے اور دوسروں کی گردنیں پھلانگے. شروع میں آنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ شروع میں اگلی صفوں کو پر کیا کریں تاکہ کوئی خلا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے آپ کی گردنیں پھلانگ کر آئیں. احتیاط کیا کریں اس میں. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ جس طرح پہلے اپنے کسی پڑوس میں موجود بڑی خاتون، مثلا بچے آپس میں جو دوست ہیں، کسی دوست کی والدہ سے مصافحہ کر لیتے تھے. بچی ہے وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی، اس کے والد سے مصافحہ کر لیتی تھی، سر پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. اب بیٹا آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کے لیے کسی نامحرم سے ہاتھ ملانا اس کی اجازت نہیں. اور ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں ایک بڑا قبیح فعل اس کو بالکل قبول کر لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ گھر میں آنے والے رشتہ دار خواہ وہ نامحرم ہو ان سے تو ہاتھ ملا مصافحہ کرنا کوئی مذائقہ نہیں. چچا کا بیٹا ہے، چچا کی بیٹی ہے، خالہ کا بیٹا ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو زاد ہے، کزن کا کزن ہے، فلاں ہے، یہ تو بڑے ہیں، یہ تو رشتے میں ماموں لگتے ہیں، تو رشتے میں چچا لگتے ہیں، یہ تو بڑی عمر کے ہیں، یہ تو بزرگ ہیں. اس قسم کی ساری باتیں قبول کر کے
ملاقات کے وقت، سلام دعا کے وقت ہاتھ ملائے جاتے، یہ درست بات نہیں، شریعت نے اس کی کہیں اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز کون ہو، اور بیعت لینے سے زیادہ روحانی کام اور کون سا ہو؟ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے تھے، آپ نے کسی صحابیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ نے کبھی کسی نامحرم خاتون کو چھوا نہیں تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، نئے بالغ ہونے والے بچے بچیوں کو یہ سمجھانا، اور میں بڑوں سے گزارش کر رہا ہوں اور واشگاف الفاظ میں کر رہا ہوں، اپنے بالغ بچے اور بچیوں کو چھوٹا سمجھنا بند کر دیں۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی سے کیا پردہ کرانا ہے اس کو؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 11 12 13 سال سے آپ نے بچی کو اجازت دینی شروع کی، آپ نے کہا جی 18 19 سال تک تو یہ بچی ہے۔ وہ بالغ بچی جس کی تربیت کی جو خاص سٹیج تھی، اس پر تو اس نے پردہ نہیں کیا، اور اس کو آپ نے وہ فضول جو ہے نا آزادی کے نام پر ایک سپیس دی، جس کی وجہ سے اس کے بہت سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اور انسان کی فطرت اور اس کی نفسانی خواہشات اس دور میں منہ زور ہوتی، اور اس کے مقابل علم اور حکمت اور دانش بہت کم ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے اور بچیاں اس ایج میں بہت سارے ایسے کاموں کا ارتکاب کر جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ قصور ان کا نہیں، قصور ان بڑوں کا ہے جنہوں نے ان موضوعات پر ان سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ یہ حیا اور شرم نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو حیا اور شرم سے متعلق جو ضروری احکام و مسائل ہیں وہی نہ بتلائے، اچھے انداز میں، مناسب الفاظ میں آنے والی نسل کو احکام و مسائل بتلانا، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بتلانا، شرم و حیا کے مسائل بتلانا، اٹھنے بیٹھنے کی ترتیب، کس سے کس طرح ملنا ہے اس کی ترتیب، کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے نہیں ملانا، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے کس سے کتنا فاصلہ نہیں رکھنا، آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے، ان سارے موضوعات کو ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ ان معاملات کو نہ بیان ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں بہت ساری کنفیوژن کا شکار۔ وہ ہمارے پاس آ کر جب مسائل پوچھتے ہیں، عمریں ان کی بیت چکی ہوتی ہیں، 20 25 سال گزر گئے ہیں زندگی کے، بنیادی مسائل کا نہیں پتا، حیران ہو کر پوچھتے بیٹا آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا؟ کہتا جی آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ کس کا قصور؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لفظاً ترجمے کے ساتھ اپنے بالغ ہونے والے بچے اور بچی کو سورہ النور پڑھائے، سکھائے، یہ احکام و مسائل بتائے۔ احادیث کی کتابوں میں بڑی آسان کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کر کتاب الطہارہ کے نام سے موجود ہیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی کتاب کتاب الطہارہ بہت مختصر اور آسان اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ دارالسلام میں، البلاغ پر، المسعود پر، دیگر جو ہے وہ مکتبوں پر، آپ کے گھر کے اندر یہ کتاب لازماً موجود ہونی چاہیے، اور آپ کا ہر بچہ اس کتاب کو بالاستیعاب لفظاً آپ سے پڑھے، تب جا کر یہ جو تربیت کا حکم جو ذمہ داری ہے وہ شاید پوری ہو۔ بڑوں نے منہ سیے ہوئے ہیں، بچوں نے جدھر کا دل کیا رخ کیے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دستیابی ہے، اور ایک حرام قسم کی معلومات کا اور ویڈیوز کا ایک سمندر ہے جس کا آج کی نئی نسل کو سامنا ہے، اور اس میں ہماری تربیت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔
وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کرے گی جس طرح ان سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے. اگلی آیت میں فرمایا والقواعد من النساء، اور خواتین میں سے وہ جو اب گھر بیٹھ رہی خواتین ہیں، اللتی لا یرجون نکاحا، جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں کہ اب نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، یعنی ان کی طرف کسی کی نکاح کے لیے رغبت نہیں جاتی، بزرگ خواتین، بوڑھی خواتین. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے جو برقعے کو، اس کو اتار رکھے، لیکن کس طرح؟ غیر متبرجات بزینہ، اس کیفیت میں کہ وہ اپنی زینت کو کھلے عام ظاہر نہ کرتی پھریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اس کے باوجود اگر وہ عفت کا خیال کریں، یعنی پردہ قائم رکھیں، خیر لہن، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا. اب فرمایا عمر کے ایک حصے کے بعد جو بزرگ خواتین ہیں جن میں نہ خود نکاح کی کوئی رغبت ہے، نہ ان کی جانب کوئی نکاح کی رغبت رکھتا، ان خواتین کے لیے عموماً پردے کے احکامات میں نرمی ہے کہ بزرگ بڑی عمر میں آ کر بھی مسلسل پورے پردے کا اہتمام کرنا، یہ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی مشقت کا سبب بنتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان خاتون کے لیے حجاب اور پردے کے احکامات میں مشقت ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب میں کوئی مشقت نہیں، یہ غیر حقیقی بات. حجاب میں مشقت ہے، شریعت کے بعض احکامات میں مشقت ہے، لیکن اسی مشقت کا اجر ہے. گرمی کے موسم میں آج کل یہ جو حبس کا موسم ہے، جہاں انسان کو سادہ کپڑے پہن کر بھی سانس آنا مشکل ہو جاتا ہے اور سخت انسان کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. مبارک ہیں اللہ کی وہ بندیاں جو اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس مشقت کو جھیلتی ہیں، حبس برداشت کرتی ہیں، گرمی برداشت کرتی ہیں، لیکن اللہ اپنے پردوں کو نہیں اتارتی. مشقت ہے. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں مردوں کے لیے مشقت ہے. کیا کسب حلال میں مشقت نہیں؟ حلال کمانا مشقت آمیز کام. اسی طرح جہاد کرنا مشقت آمیز کام. اپنی جان جا کر اللہ کے راستے میں قربان کر دینا کوئی آسان کام؟ شریعت کے بعض احکامات میں مشقت ہے. یہ مشقت اللہ کے لیے برداشت کرنی ہے تاکہ ثابت ہو سکے کہ ہاں ایمان کا دعویٰ سچا ہے. اگر سارا ہی شریعت کے احکامات بغیر کسی مشقت کے ہوں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ کھرے اور کھوٹے کی تمیز تو یہیں سے پتہ چلتی. ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہمارے ساتھ مخلص ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے. جو مشکل کے آنے پر دوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے نہیں اپنے ہاں پر رکھنا کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں. مشقت ہے تو اللہ نے بڑی عمر کی خواتین کے لیے اس مشقت میں کچھ تخفیف کی ہے کہ اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں تو وہ اپنے جو گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی پورا برقع نہ پہننا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا غیر متبرجات بزینہ، اپنی نسوانی زینت میں سے جو کچھ بھی ان کے ہاں اب بھی موجود ہے اس کے اظہار کی اجازت اب بھی نہیں، عمر کے اس حصے میں بھی نہیں. مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی ہے، وہ خواتین جن کی عمر تو زیادہ ہو چکی ہو لیکن اللہ نے ظاہری خد و خال ایسے دیے ہوں جس میں اب بھی جاذبیت ہے، ان کے لیے اب پردہ، اب بھی اس عمر میں بھی پردہ کرنا فرضی. اور ساتھ میں کیا فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس عمر میں بھی زیادہ اس پردے کا خیال کریں، عفت کا خیال کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ خاتون جو بزرگ ہو چکی، جس کو نہ خود نکاح کی رغبت ہے نہ اس کی جانب کسی کی نکاح کی رغبت، جو بندہ بھی نوجوان اس کو دیکھتا ہے ماں کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہے، وہ بھی پردہ کرے تو اللہ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے. تو جو عمر کے ابتدائی حصے میں یا بالکل عین جوانی کے حصے میں ہے اس کے لیے اس پردے کی کتنی اہمیت ہے. مسلمان ماؤں اور بہنوں کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے. یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آتی.
ہم کبھی باہر چلے جائیں کسی جگہ کھانا کھانے یا کچھ، تو وہ بڑا اپنا پردے کا اہتمام کر کے کھانا کھاتی. میں ان کو کبھی کہہ دوں کہ آپ تو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی، اتنی مشقت میں پڑھ کر آپ کیوں کھانا کھا رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو آسانی ہے، آپ نے برقع پہنا، سب کچھ پہنا، چہرہ کھلا رکھ کر کھانا کھا لے، کون سا سارے آپ کو دیکھ رہے. تو ہمیشہ اس جانب توجہ دلائے. کہتی ہیں اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ عفت کا خیال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وہ اس عفت کا خیال کریں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر. واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سے متعلق آگے جو احکام و مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.